بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 49 سے۔ جیسے ہی وہ 25 کلو سونا ہوشی سے اپنے بغل میں دبائے ہوئے اس حال سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک ہی اس کے حلق سے ایک دردناک آواز ابھری۔ دروازے کے اوپری حصے سے پتھر کی ایک سل آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگی، لیکن جب وہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک ہی اسے کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ لیا۔ مجھے اور فہدی کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ زاغل ہمارے ساتھ باہر نہیں آیا۔ ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے اور پھر ہم نے باہر نکل کر زاغل کو آواز دی، لیکن زاغل کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ کہ سونا لے کر بھاگ نہ گیا ہو؟ کمال کرتے ہو، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ یہ تمام باتیں ہم کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک ہی وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، لشیا، ڈینی، اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لشیا کی حالت بھی بہتر نظر آ رہی تھی اور وہ بہت ہی عجیب و غریب نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت انہوں نے قدیم مصری عورتوں کا سا روپ دھار رکھا تھا۔ بہرحال ہم لوگ زاغل کو تلاش کرتے رہے، جس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ وزنی سونے سمیت غائب ہو چکا تھا اور اس کا ساتھی فہدی سخت پریشان ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے بیٹری کے تار درست کر کے ایک بار پھر اس جگہ کو روشن کر لیا۔ انہیں ہماری مشکل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے آدمی کو کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہی ہوا، یہ نیل لیانوس کی ممی کے جسم سے مسالہ پگھلنے لگا اور ہزاروں سال سے آوارہ گھومنے والے لیانوس کی روح کو موقع مل گیا اور وہ مقبرے میں داخل ہو کر لیانوس کی ممی کے گرد منڈلانے لگی، اس لیے کہ ممی کا جسم گرم ہو چکا تھا اور اس کی رگیں پھولتی جا رہی تھیں۔ ان حیرت انگیز مسالوں کی وجہ سے اس میں زندگی کا عمل پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد ڈینی نے اپنا کام ختم کر لیا اور پھر انہوں نے لائٹیں بجھائی اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ اپنے کیمرے اور دوسرے سامان بھی انہوں نے وہیں پڑا رہنے دیا تھا اور اندر وہ عمل ہو رہا تھا جو اگر غور کیا جائے تو ناممکنات میں سے تھا، لیکن یہی ناممکنات اس وقت ممکن ہو رہے تھے، اور یہی مصر کی تاریخ کے وہ پراسرار باب تھے جن کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں مشہور تھیں۔ مقبرے میں تاریکی پھیلی لیانوس کی روح اس کے جسم میں داخل ہوئی اور وہ جھرجھری لے کر بیدار ہو گیا۔ اس کے جسم کے بہت سارے اندرونی حصے ایک پیالے میں نزدیک ہی رکھے ہوئے تھے، مگر اب سوکھ کر اپنی حیت تبدیل کر چکے تھے، اس لیے لیانوس نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے اپنے چہرے کی پٹیاں ہٹا دی تاکہ اچھی طرح سے سانس لے سکے اور اس تبدیل شدہ ماحول کو دیکھ سکے۔ اس کا چہرہ سوکھ چکا تھا، مگر مسالہ لگانے کی وجہ سے جگہ جگہ ادڑا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ممکن ہے آئینہ دیکھ کر وہ خود بھی ڈر جاتا۔ پٹ پٹ اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور وہ تابوت سے نکل آیا۔ کروچ کروچ 5000 سال بعد چلنے سے اس کی ہڈیاں چرمرا رہی تھیں اور عجیب عجیب آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے مقبرے میں گھوم کر دیکھا، کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا تھا۔ 5000 سال پہلے اس نے جس طرح اپنے مقبرے کو بنوایا تھا وہ ویسا ہی تھا، البتہ وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں جسے اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ نہلستان کے کیمپ میں پہنچ گئے تھے۔ ڈینی اور ہیگی نے رات کے لیے خاص پروگرام بنایا تھا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ رات قاہرہ کے شراب خانے میں گزاری جائے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصر کی رقاصائیں بیلے ڈانس بڑے انوکھے انداز میں کرتی ہیں۔ البتہ جب وہ چلے گئے تو انہی میں سے ایک آدمی نے گٹار سنبھال لیا اور ایک قدیم رومی گیت کی دھن بجانے لگا جو اس نے بڑی محنت سے سیکھی تھی۔ لشیا خود بھی قاہرہ جانا چاہتی تھی، لیکن ڈینی نے اسے لفٹ نہیں کرائی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، اس لیے وہ ویرانے میں گھوم رہی تھی اور چاندنی رات کا ساد اسے پریشان کر رکھا تھا۔ چاند کھجور کے درختوں میں اٹکا ہوا تھا اور وہاں ہر طرف مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی۔ لشیا گھوڑے کی سواری کرنا چاہتی تھی اور راستے واضح اور صاف تھے، اس لیے گھوڑے پر گھومنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی۔
लशिया ने सोचा कि जब वो वापस जाएगी तो अपनी दोस्तों को चांदनी रात में की जाने वाली राइडिंग के बारे में बताएगी जो सहराए मिस्र में की गई थी। इस मिस्र में जहाँ अनोखी कहानियाँ जन्म लेती हैं और जहाँ फ़िरौन की रूहें आज़ाद और आवारा फिरती हैं। उसने अपना सफ़ेद घोड़ा जिन दरख्तों में बांधा था 2 रोज़ में लशिया की इससे काफ़ी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो उसे देखकर महसूस अंदाज में हिनहनाता था। मगर इस वक्त खामोशी छाई थी और वो घोड़े की मानूस आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। लशिया कुछ और आगे बढ़ी तो उसने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। हैरत अंगेज़ के साथ साथ वो मंजर वहशतनाक भी था। उसने देखा कि घोड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ है और साकित है। उसका पेट फटा हुआ था और ज़मीन पर खून बह रहा था। उसके सफ़ेद शफाफ खाल पर जा बजा सुरख धब्बे पड़े हुए थे। लशिया को उबकाई सी आने लगी। उसे यूँ लगा जैसे उसका मैदा मुंह में आने लगा हो और तमाम चीज़ें बाहर आने लगी हों। वो ओ ओ की आवाज़ें निकालती ही पीछे हटी और फिर भागने लगी, मगर ज़्यादा दूर नहीं जा सकी थी और दरख्तों के झुंड में खड़े एक शख्स से टकरा गई। वो शख्स अरबी में इससे कुछ कहने लगा। उसका चेहरा बहुत भयानक था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ताकतवर दरिंदे ने इसे अपने पंजों में लेकर इसका चेहरा नोच लिया हो। वो अबू शुएब था और अभी तक अपने साथियों को ढूंढ रहा था। उसके दोनों साथी इस तरह हौलनाक हादसे का शिकार हुए थे और उसके बाद वो जिंदा नहीं बच सके थे। लशिया के कानों में सिर्फ 2 अल्फाज टकरा रहे थे। ये गालबन इन दोनों के नाम थे, मगर वो इन अल्फाज से मुतासिर नहीं थी। वो चेहरा देखकर इतना परेशान हो गई थी। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना हैबतनाक चेहरा कभी नहीं देखा था। वो उसे देख के चीखने लगी। बदतरीज उसकी चीखें हिज़यानी आवाज़ों में तब्दील होती गईं। वो चीखें जब इसके साथियों तक पहुंची तो उन्होंने अपना गिटार एक तरफ फेंका और दौड़ते हुए वहां आ गए। लशिया उल्टे पांव सिसक रही थी और नहीं नहीं कहती हुई हाथ हिला रही थी। गिटार नवाज ने इसका रुखसार थपथपा कर पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? वो घोड़ा, आओ घोड़ा, आदमी? वो हैरत से बोला, वो आदमी बहुत भयानक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे आदमी नहीं देखे। लशिया ने कहा, कहाँ है वो? उन दरख्तों में। उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। गिटार नवाज लशिया को बाजू में लेकर कैंप की तरफ चल पड़ा। लशिया लड़खड़ाती रही। फिर उसने दरख्तों में जाकर उस आदमी को देखा और उसे धक्का देकर वहां से हटाया। लेकिन इस घोड़े को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसे वो स्टिल्स खींचने और बारबरदारी के कामों के लिए लाए थे। घोड़े का पेट किसी दरिंदे ने बुरी तरह चीर कर रख दिया था। उसके चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। घोड़े को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो बुरी तरह भागा और वहां पहुंच गया जहां मैं और जागल खड़े हुए थे। हम लोग ये चीज़ें सुनकर हैरान रह गए। बहरहाल बड़े मसले मसाइल वाली बात थी और समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। तमाम किरदार वहाँ जमा हो गए थे और बड़ी ही अजीबोगरीब कैफियत का शिकार थे। खास तौर पर वो दीवानी बुढ़िया हाथ लहराती और बकती बकाती ही वहाँ आई और मकबरे की तरफ दौड़ती हुई नजर आई। उसने जब अंदर दाखिल होकर लियानूस का ताबूत देखा तो वो हाल ही था। लियानूस, सूरज देवता का बेटा, जिंदा हो गया। उसने हाथ उठाकर कहा, इन लोगों ने रोशनियां करके तुझे जगा दिया। अब तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर है। ए अजीम लियानूस, तू कहाँ है? दाएं जानब से हल्की सी आहट हुई तो उसने मुड़कर देखा। भयानक चेहरे वाली मम्मी उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके दीदे आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। लियानूस तो जिंदा है मेरे अजीम फिरौन, बुढ़िया ने कहा और अकीदत से आगे बढ़ गई। पट्टियों से लिपटी हुई मम्मी ने इसे खौफ महसूस नहीं हुआ था। वो हैरत और खुशी से सरशार थी कि वो अपने 5000 साल पुराने फिरौन को जीती जागती हालत में देख रही है। ये फिरौन वही था जिसकी नस्ल से वो खुद थी। लियानूस, तू मेरा जद्दे अमजद है, उसने वालहाना अंदाज में कहा और अकीदत से उसके करीब चली गई। इस वक्त लियानूस ने एक अजीब सी हरकत की। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर बुढ़िया की गर्दन थाम ली। लियानूस, लियानूस, ये मैं हूँ, तेरी नस्ल की नुमाइंदा। लियानूस उसे फटी फटी नज़रों से देख रहा था और उसके हाथों की गिरफ्त बदतरीज बढ़ती रही थी। बूढ़ी औरत ने इसकी कलाइयाँ थाम ली, लेकिन वो इसकी गिरफ्त से खुद को ना छुड़ा सकी और इसका सफाकाना और जाबराना अंदाज देखकर उसके जिस्म में खौफ और दहशत की लहरें उठने लगी थीं। लियानूस, मैं तेरी तेरी वो बिलबिलाई, लेकिन लियानूस की समात शायद उसका साथ नहीं देख रही थी। वो कुछ सुनने से आ रही था, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी औरत की आंखें बाहर उबल पड़ी। मुझे छोड़, मुझे छोड़। उसके हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी थीं।
اور وہ اپنی گردن کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن لیانوس کے فولادی ہاتھ مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے اور وہ بڑھیا کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ بوڑھی رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، لیکن لیانوس پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا اور اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز ہرہراتی ہوئی آواز نکلی اور وہ ساکت ہو گئی۔ لیانوس نے اس کی لاش فرش پر پھینکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ سورج دیوتا کا بیٹا تھا، اس لیے روحانی طور پر طاقت رکھتا تھا۔ اس نے گرد و پیش میں واقع مقبروں سے اپنے خادموں کو جگایا اور ایک طرف کو بڑھ گیا۔ اس کے خدمت گاروں کی تعداد 4 تھی۔ وہ بڑے کاہن کے سحر کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی روحیں وہیں منڈلا رہی تھیں۔ لیانوس کا اشارہ پا کر وہ ان کے جسموں میں داخل ہوگی۔ سیاہ فام میک اپ وومن نے ڈینی سے کہا، میں اب یہاں رکنا نہیں چاہتی، مجھے واپس بھجوانے کا بندوبست کر دو اور وہاں سے کسی دوسری میک اپ وومن کو طلب کر لو۔ لیکن آخر کیوں؟ کیا تم خوفزدہ ہو؟ نہیں تو پھر میرا ہاتھ دیکھو، میرا ہاتھ دیکھو کس بری طرح سے جل گیا ہے۔ میں نے قاہرہ میں اس کی بینڈیج کرائی تھی اور اس سے تمہیں آرام آ گیا تھا۔ تمہاری کھال جھلس گئی ہے، کچھ عرصے کے بعد جا کر ٹھیک ہو جائے گی۔ تم واپس جا کر کیا کرو گی؟ اب تو صرف 2-3 دن کا کام باقی رہ گیا ہے، ڈینی نے کہا۔ نہیں، اب میں 3 گھنٹے بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ تم بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو، میں بھی جانا چاہتی ہوں، لشیا نے کہا۔ یہ سرزمین بہت پراسرار اور کافی حد تک خوفناک بھی ہے، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ ہم دونوں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی اور تم ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ نیگرو لڑکی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ کام ختم ہونے کے بعد میں تمہیں بونس بھی دلواؤں گا، ڈینی نے کہا۔ دیکھو، میں پھر بھی تمہیں بتاؤں گی کہ میں جانا چاہتی ہوں، نہ جانے کیوں، مجھے اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری صبح انہوں نے پھر مقبرے میں سٹلز بنائیں۔ کسی نے انکشاف کیا کہ لیانوس کی ممی اپنے تابوت سے غائب ہے۔ یونٹ کو حیرت ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد یونٹ کے افراد اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ انہیں مردہ شخص یا ممی سے کیا لینا تھا؟ اس روز وہ سب فوٹوگرافی کر چکے تھے۔ یہ کام بھی ختم ہوا تو وہ تیز لائٹوں سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گئے۔ ادھر گیری مقبرے کے دوسری طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں ٹہلتی رہی، پھر یہ سوچ کر آگے چلی گئی کہ مقبرے کا وہ حصہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ آگے تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مزید آگے بڑھی اور پھر دائیں جانب مڑ گئی، جہاں اسے خوفناک چہرے والا آدمی دکھائی دیا، مگر وہ آدمی نہیں، ممی تھی۔ اس کا چہرہ ادڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھی۔ گیری کے حلق سے ایک چیخ نکلی، وہ پلٹ کر بھاگنے لگی، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول چکی ہے۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی، اور یہ چیخیں سب سے پہلے میں نے سنی۔ میں جو اس مقبرے کے تمام گوشوں سے واقف ہو چکا تھا، سب سے پہلے بھاگا۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کر کے دوڑنا شروع کر دیا، اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں گیری کھڑی تھی تو میں نے بھی اس ہیبت ناک شخص کو دیکھا، جس کا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور چہرہ ادھڑا ہوا سیاہی مال تھا۔ وہ گیری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے گیری کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ گیری پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ وہیں کھڑی ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اچانک ہی میں گیری پر ٹوٹ پڑا اور میں نے اسے اس کی گرفت سے بچا لیا اور پھر اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اس طرف دوڑ لگا دی جہاں یونٹ کام کر رہا تھا۔ میں واپس آیا تو سب لوگ ہی خوفزدہ تھے اور قاہرہ واپس جانے کی ضد کر رہے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے آپس میں کچھ بھی طے کیا ہو۔ ہیگی میک اپ وومن کے ساتھ بازار میں اترا تو اس کے ساتھ اس وقت 8 بجے کا وقت تھا۔ قہوہ خانے اور شاپ پر کافی ہجوم تھا۔ وہ میک اپ وومن کو لے کر ایک قہوہ خانے میں بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے قہوہ منگوایا۔ میک اپ وومن کافی خوفزدہ تھی اور پریشان نظر آتی تھی۔ میں تمہیں کہاں کی سیر کراؤں تاکہ تمہارا ذہن صحیح ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر ایک طرف چل پڑا۔ نہ جانے کون اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ ایک مکان میں داخل ہوا تو اچانک ہی اس نے دیکھا کہ ایک مصری ممی وہاں موجود ہے، لیکن اس کے بعد 4 اور ممیاں وہاں سے باہر نکل آئیں تو ہیگی کے پورے بدن میں شدید تھر تھری طاری ہوگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے گیری کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑا۔ اسے واقعی شدید دہشت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ان تمام لوگوں نے بغاوت کی اور کہہ دیا کہ وہ اب ان مقبروں کی رخ نہیں کریں گے جہاں اس قدر ہیبت ناک صورتحال پیش آ گئی تھی۔ زاگل اور فہدی بھی مجھ سے بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ دراصل میں نے ایک بہت ہی پراسرار مقبرہ دریافت کر لیا تھا، لیکن جس صورتحال سے میں دوچار ہوا تھا
वो नाकाबिले यकीन थी। मेरे जहन में अजीब व गरीब कैफियत पैदा हो रही थी। उस दिन मैं होटल अशीरा में बैठा यही सोच रहा था कि अब मुझे कोई नई टीम बनानी चाहिए। मुझे मालूम हो चुका था कि डैनी की टीम वहाँ से वापस चली गई है। दर हकीकत ये लोग भी वहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सके थे, बल्कि इन्हें अपने चंद लोगों से भी हाथ धोना पड़े थे। उधर जागिल और फहदी भी गायब हो चुके थे। मुझे इनके बारे में मालूमात हासिल करना थी, क्योंकि ये वही दोनों थे जिन्हें इस मकबरे का राज मालूम हो चुका था। लियानोस की मम्मी आज़ाद हो चुकी थी और वो ना जाने किस कैफियत का शिकार थी और उसके हाथों लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। फिर उस दिन अपने होटल के कमरे में बैठा मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मैंने हैरत से देखा। वो मुझे एक चमकदार मम्मी की सूरत में नज़र आ रहा था। मैंने दहशत भरे अंदाज में कहा, तुम लियानूस? नहीं मेरे दोस्त, मैं गफ़ान हो रही हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब भी तुम मुश्किल का शिकार होगे मैं तुमसे दूर नहीं होगा। मेरे दिल को एक अजीब सी ढारस का एहसास हुआ। गफ़ान हूरी के बारे में मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि बेशक उसे कुछ मालूमात हासिल हो चुकी हैं, लेकिन उसने 100% मुझे धोखा दिया था। वो किसी भी शक्ल में ज़िंदा हालत में नहीं था। मैं उसे देखता रहा तो गफ़ान हूरी ने कहा, तुम अब तक जो कुछ कर चुके हो ये बहुत काफ़ी है, और ये मत सोचना कि कहानी ख़त्म हो गई। असल में इन लोगों की मुदाखलत ने सूरत हाल बिगाड़ दी, वरना तुम ज़रूर इस सिलसिले में कामयाब हो जाते। तुम यकीनन कामयाबी की मंजिल को छू चुके होते, लेकिन अफसोस ये नहीं हो सका जो होना चाहिए था। अलबत्ता परेशान ना होना, लियानूस वो ख़जाना किसी के लिए नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल है कि फहदी और जागल दोबारा उस ख़जाने तक जाने की कोशिश करेंगे, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। वो दोनों अपना ज़हनी तवाज़न खो चुके हैं। ज़हनी तवाज़न खो चुके हैं? हाँ, सूरत हाल ऐसी ही पेश आ गई थी। अब वो कभी ख्वाब में भी इस तरफ रुख नहीं करेंगे। और लियानूस के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि लियानूस ने अपने मकबरे को बंद कर लिया है। वो वहाँ बैठकर अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में मंसूबे बना रहा है। लियानूस? हाँ मेरे दोस्त, मिस्र की ज़मीन में नहायत ही इसरार है, और तुम इस सरजमीन के राज़ों को नहीं जान सकते। ये बड़े ही सनसनीखेज़ राज हैं, और तुम्हें इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। क्या मुझे तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें एक पता बता रहा हूँ। यहाँ से सबूरा चले जाओ, लेकिन यहाँ से जाने से पहले तुम ज़रा ये सफ़ात पढ़ लो। मैंने कदीम मिस्री ज़बान से तुम्हारी ज़बान में इसका तर्जमा किया है। इससे तुम्हें वो सूरत हाल मालूम होगी जिसका मैं शिकार हुआ था। इस पूरे वाक़े को इस यकीन के साथ पढ़ना कि इसमें सच्चाई है। लेकिन गफ़ार हूरी, इस ख़जाने का क्या किया जाए जिसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ? नहीं मेरे दोस्त, अभी नहीं। देखो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें बता दिया है कि जो ख़जाना तुम्हें हासिल हो जाएगा तुम्हें इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सब्र करो। जिन लोगों ने सब्र नहीं किया वो ज़िंदगी से दूर हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात? इन्हें सब्र करना ज़रूरी था। अगर वो सब्र कर लेते तो यकीन करो कि वो कामयाब हो जाते। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, और गफ़ान हूरी से वो औराक ले लिए। मुझे सिर्फ कागज़ की शक्ल में नज़र आ रहे थे। इन औराक में जो कुछ तहरीर था वो इंतहाई हैरान कुन था, लेकिन मैं समझ नहीं सका था कि गफ़ान हूरी ने मुझे ये सफ़ात क्यों दिए हैं। बहरहाल मैंने इनकी वर्क गर्दानी शुरू कर दी और इस तहरीर को बड़े ही गौर व हौस से पढ़ने लगा। नया पैराग्राफ। दरबार मिस्र पर यकलहत सन्नाटा छा गया। नकीब अपने महसूस अंदाज में बादशाह की आमद का ऐलान कर रहा था। अहले दरबार की गर्दनें झुकी हुई थीं और सांस भी इस एहतियात से ले रहे थे गोया जिस्म से इसका रिश्ता टूट जाएगा। कुछ देर के बाद नौजवान फ़िरौन राइमस अपने पूरे शहाना जाहो जलाल के साथ दरबार में दाखिल हुआ, और उमरा, वज़रा और मुसाहबीन फ़ौरन सजदे में गिर गए और फ़र्श को चाटती हुई ज़ुबानों से या मज़ोक या इज़्ज़त की आवाज़ें उभरने लगी। फ़िरौन ने सजदा रेज़ दरबारियों पर एक निगाह गलत डाली और एक शान तमकनत के साथ तख्ते शाही पर जलवा अफरोज़ हो गया। फिर उसने अपने सोने का अस्सा फ़र्श पर मारा और तमाम दरबारी वो महसूस आवाज़ सुनकर सजदे से उठ गए और बस्ता खड़े हो गए। फ़िरऔन आमनस एक खुदसर और मतलून मिजाज बादशाह था और हर लम्हे कोई न कोई हुक्म जारी करता रहता था।
یہ الگ بات تھی کہ اس کے احکامات میں رعایا کی بہبود اور خوشحالی کا کوئی عنصر شامل نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنی شان و شوکت بڑھانے کا سامان کرتا تھا۔ اس روز بھی درباری متجسس تھے کہ دیکھیے نوجوان بادشاہ آج کس خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ فرعون نے درباریوں پر ایک اچٹی ہوئی نگاہ ڈالی اور اپنے عصا سے وزیر خزانہ کی جانب اشارہ کیا اور بولا، آمون، تو جانتا ہے شاہی خزانے کی عمارت شکستہ ہو گئی ہے اور غیر محفوظ بھی ہے۔ ہوشیار وزیر اپنے بادشاہ کا اشارہ سمجھ گیا اور کورنش بجا کر بولا، آقا، غلام کو اس بات کا شدت سے احساس تھا اور اس سلسلے میں اپنی حقیر رائے پیش کرنے کے لیے مناسب وقت کا منتظر تھا۔ فرعون نے پوچھا، اس بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ وزیر خزانہ نے جواب دیا، ناچیز کے خیال میں شاہی خزانے کے لیے نئی عمارت تعمیر کی جانی چاہیے جو بے حد مضبوط اور انتہائی محفوظ ہو۔ فرعون نے کسی قدر تعریفی انداز میں کہا، تو نے ہمارے دل کی بات کہہ دی، بس آج سے نئی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کرا دے اور عمارت ایسی ہو کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ہو۔ مگر ایک بات غور سے سن، شاہی خزانے کی عمارت کو 6 ماہ کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے، ہم ایک دن کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایک وسیع و عریض عمارت کی تعمیر کے لیے 6 ماہ کی مدت اگرچہ بہت کم تھی، لیکن بادشاہ کے آگے دم مارنے کی آمون میں جرأت نہ تھی، جبکہ وہ بات جانتا تھا کہ اگر 6 ماہ سے ایک دن بھی زائد ہو گیا تو فرعون کا شاہی عصا اس کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دے گا۔ تعمیر شروع ہوگی، سینکڑوں مزدی مزدور اور کاریگر کام پر لگا دیے گئے، دن رات کام ہونے لگا، تپتی دھوپ میں بھی مزدوروں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جاتا، جبکہ اس وقت 100 دروازوں کے قدیم شہر اس پر آفتاب کی حرارت کے پر اثر سحر سے غاب غفلت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بازاروں، گلیوں اور مکانوں کے باہر قبرستان کی سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ عبادت گاہوں اور سرکاری عمارتوں کے میناروں اور برجوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے محسوس ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا عیش و عشرت کے کہکہوں اور مسکراہٹ کے ضیاباشیوں کے اندر اس زندہ رقصہ شہر پر کسی نے موت کا جادو کر دیا ہے۔ لیکن عمارت کی تعمیر میں حصہ لینے والے افراد اس قیامت خیزی اور اس گرمی کے عالم میں بھی اپنے کام میں مصروف نظر آتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک روز کی بھی تاخیر ہوگی تو فرعون وزیر خزانہ سمیت سب کو قتل کرا دے گا۔ یہ جان کا خوف تھا یا معماروں کی لگن کہ 6 ماہ کی مدت میں شاہی محل کے سارے شاہی خزانے کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اس دوران بے شمار مزدور شدید مشقت اور اذیت کی تاب نہ لا کر لقمہ اجل بن گئے تھے۔ آمون نے اس روز اطمینان کی سانس لی کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی جانیں بچ گئی تھیں۔ اگرچہ یہ عین ممکن تھا کہ فرعون کو کوئی چیز ناپسند آتی تو وہ اپنے عصا سے آمون کی گردن توڑ دیتا۔ بہرحال اس نے صحت جان مزدوروں اور شدید دشواریوں کے باوجود یہ مضبوط قلعہ تعمیر کرایا تھا اور اسے ایک مثالی عمارت بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اگلی صبح فرعون اپنے 100 جنگی جرنیلوں اور 1000 حبشی غلاموں کے ساتھ معائنے کی غرض سے عمارت میں داخل ہوا۔ آمون ہر قدم پر کورنش بجا لاتا اور فرعون کے قدموں میں مؤدب کھڑا ہو گیا۔ فرعون نے آمون کے اس انکسار کو بے پرواہی اور بے نیازی کی نظر سے دیکھا اور بولا، ہمیں پوری عمارت دکھا۔ آمون عمارت کے مختلف حصے دکھانے لگا۔ بے شمار خفیہ تہہ خانے، غلام گردشیں اور سنگی آہنی دیواروں والے کمرے تھے جو مضبوط ہونے کے علاوہ فن تعمیر کا بھی اعلیٰ شاہکار تھے۔ فرعون نے اس عالیشان عمارت کے ہر ایک کمرے اور ہر حصے کو دیکھا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر آمون سے کہنے لگا، ہم تو اس سے خوش ہیں کہ تو نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تمام مزدوروں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے اور تو اپنے لیے بھی جو انعام چاہے منتخب کر۔ آمون کو انعام کی نہیں اپنے سر کی ضرورت تھی، جس کی سلامتی فرعون کی پسندیدگی کے نتیجے میں یقینی ہو گئی تھی۔ اس کی خوف سے دھندلائی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی چمک نمودار ہوئی۔ جان بچ جانے کی خوشی میں اس نے جھک کر بادشاہ کے ابا کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، غلام پر پہلے ہی نوازشوں کی بارش ہے، خود کو کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی خوش بختی پر نازا ہیں کہ حضور کی خواہش کے مطابق عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ فرعون نے اس کی خوش آمدانہ مدح سرائی کا کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ دیر وہاں ٹھہر کر اپنے محل میں واپس چلا گیا۔
اسی روز وزیر اعظم کو اپنے حضور میں طلب کیا اور کہنے لگا، ہماری بات توجہ سے سن، شہر میں یہ منادی کرا دے کہ ہمارے سوا خزانے کی نئی عمارت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ شاہی خاندان کا کوئی فرد، حتیٰ کہ ہمارا بیٹا اور مستقبل کا تاجدار بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ وزیر اعظم نے ڈرتے ڈرتے عرض کی، حضور ذل آفتاب نے ابھی شادی بھی نہیں کی، ولی عہد کیسا؟ فرعون نے شعلہ باز آنکھوں سے وزیر اعظم کو دیکھا اور سونے کا بھاری بھرکم عصا سنبھال کر بولا، تو ہمارے فرمان کا معنی اور مفہوم تلاش کرنے کی جسارت نہ کر اور ہمارا حکم بستیوں اور کریوں میں مشتہر کر۔ وزیر اعظم کام پر رہ گیا۔ فرعون نے اپنی بات جاری رکھی، ہمارے فرمان کا دوسرا حصہ بھی سن۔ 500 سپاہیوں کو خزانے کی حفاظت پر مامور کر دیا جائے، جو باری باری عمارت کے ہر حصے میں گشت کرتے ہوئے پہرا دیں۔ ان کے پاس زہر میں بجھے ہوئے تیر اور نیزے بھی ہونے چاہیے۔ وہ سب وحشی اور بے رحم ہوں۔ انہیں رات کے لیے مشلیں بھی دی جائیں اور سب کے پاس ایک ایک ناقوس ہوتا، تاکہ کوئی شخص عمارت میں قدم رکھے تو تمام محافظ دستوں اور سپہ سالار کو ناقوس بجا کر مطلع کیا جائے۔ وزیر اعظم 3 بار جھکا، گویا حکم کی تعمیل کے لیے رخصتی کی اجازت چاہتا ہو۔ فرعون نے عصا اٹھا کر اجازت عنایت کی اور وزیر اعظم الٹے قدموں سے دربار سے نکل گیا۔ فرعون وزیر خزانہ سے مخاطب ہوا، ہم تجھے ایک ذمہ داری سونپتے ہیں۔ آج سے تو خزانے کے محافظوں کا نگران اعلیٰ بھی ہوگا اور خزانے کی حفاظت کی تمام ذمہ داری تجھ پر ہوگی۔ اس مقصد کے لیے خزانے کی عمارت کی دیوار سے ملحق لیکن باہر کی جانب اپنی رہائش گاہ کی ایک مکان تعمیر کرا لے، تاکہ ہر وقت ہر بات تیرے علم میں رہے۔ آمون نے اظہار تشکر کے طور پر سر زمین پر ٹیک دیا، لیکن دن میں سخت پریشان تھا کہ موت نے اس کے گرد حلقہ مزید تنگ کر دیا ہے۔ نامعلوم کس وقت کوئی کوتاہی، کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور فرعون کے عتاب کا نشانہ بننا پڑے کہ اس کے ظلم اور بربریت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ موت کا اشارہ اس کے لبوں پر کھیلتا تھا۔ اس کا وزنی عصا جو ٹھوس سونے کا تھا اچانک حرکت میں آ جایا کرتا تھا۔ دن بھر کی آتش گری کے بعد جب سورج مغرب کے گوشوں کی طرف بڑھا اور سائے لمبے ہو گئے تو زندہ دلان مصر زرق برق پوشاکیں پہنے اور ان پر نفیس عطر ملے لونڈیوں اور غلاموں کے جلوں میں بازاروں اور قہوہخانوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے جگہ جگہ شاہی نقیبوں کو اعلان کرتے سنا اور حیران رہ گئے۔ ہر چہرے پر حیرت تھی، ہر آنکھ میں تجسس تھا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اعلانچی کے الفاظ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اعلان اعلان اعلان۔ سپیر بندگان، سورج چاند ستاروں کے فرما روا اور بادلوں بجلیوں کے فرما بردار، فردور آمنس، شہنشاہ مصر کے ملک حبش کے بادشاہ، شاہ شملارک کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ 1 ہفتے تک عبادت گاہوں میں دعائیں مانگی جائیں اور عبادت میں شاہ مصر کے ساتھ ملکہ مصر کا نام بھی شامل کیا جائے۔ اس خوشربا اعلان سے بے شمار حسین دشتاؤں کے چہرے کافی زرد پڑ گئے تھے اور ان کی دلی حسرت مایوسی سے ان کے دل میں دفن ہو گئی۔ وہ تمام متکبر امراء کے دل بھی حسرت اور یاس سے سینے میں دھڑکنے لگے جو اپنی بیٹیوں کو ملکہ مصر بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ فرعون کے اس فیصلے سے سب کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی اور بہت ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ کسے خیال تھا کہ آمنس جیسا خودسر بادشاہ ایک حبشی کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنانا منظور کرے گا؟ دوسری جانب جب رات کو چاند تمام ہوا تو شاہ شملارک کی بیٹی شہزادی رکیبہ سہیلیوں کے ساتھ اور کنیزوں کے جھرمٹ میں حسب معمول نیل کے کنارے پہنچی۔ اس نے 7 دریاؤں کے پانی سے کھیلتی ہوئی چاندنی میں غسل کیا۔ 16 سنگار کر کے رقص و سرود کی محفل سے لطف اندوز ہو کر وہ اس وقت بہت خوش تھی اور اپنے شاندار مستقبل کو اپنے پاؤں میں پڑا دیکھ مسکرا رہی تھی۔ ملکہ مصر، کتنے خوبصورت الفاظ تھے جن کا تصور اس کی اپنی سہلتی سے کہیں زیادہ حسین اور دل فریب تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب میں شاہی محل میں فصیل پر کھڑی ہو کر انتہائی فخر سے اپنی وسیع سلطنت پر نظر ڈالوں گی
تو شاید آسمان بھی میری قسمت پر رش کرے گا کہ اتنی بلند ہو کر مجھ سے اور بھی زیادہ کوئی بلند نہیں ہے۔ اس وقت میرے ہونٹ خوشی سے لرز رہے ہوں گے، آنکھیں احساس غرور سے بدمست ہو کر مسکرا رہی ہوں گی، اور فرعون میرے شانے پر سر ٹکائے میری زلفوں سے نکلتی ہوئی مہک سے مدہوش ہو رہا ہوگا اور بے خود ہو جائے گا۔ شہزادی انہی ہوش آئندہ تصورات میں غرق تھی کہ ایک کنیز حاضر ہوئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں عرض کیا، شہزادی، اب ارض و سما تیری زندگی کو سدا بہاروں سے ہمکنار رکھے اور تیرے سر پر رنج و الم کا سایہ تک نہ پڑنے دے۔ کنیز تیونس نیل کے کنارے تیرے لیے پانی لینے گئی تھی، مگر وہاں مصر کے ایک بیٹے سے راز و نیاز میں مصروف ہے اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو یہاں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ شہزادی رکیبہ اپنی کنیز کی اس گستاحی پر چراغ پا ہو گئی۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایک حقیر کنیز اس کے احکامات کی یوں توہین کر سکتی ہے۔